اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین اکرام، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یقیناً ہمیں شہادتیں ہی شہادتیں نظر آیا کرتی ہیں۔ ناظرین، اگر ہم محرم کے اس بابرکت مہینے میں نظر دوہرائیں تو ہمیں شہادتیں کہیں صحابہ کرام کی شہادت نظر آتی ہے تو کہیں زیادہ ہمیں اہل بیت الزام کی خوبصورت ترین ہستیوں کی شہادتیں نظر آتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے پاس تو وہ جگرا نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے، وہ زبان نہیں ہے، وہ انداز نہیں ہے کہ ہم ان خوبصورت ہستیوں کے حوالے سے گفتگو بھی کر سکیں۔ ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ ککھ نہیں ہے کہ ہم ان پیاری پیاری ہستیوں کے حوالے سے بات کر سکیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا، ان لوگوں میں چن لیا کہ جو ذکر امام علی مقام کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور اسی بات پر ہمیں فخر ہونا بھی چاہیے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اسی بات پر ہمارا خاتمہ بھی ہوگا، اور اسی بات پر، اسی یقین پر ہمارا خاتمہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جو سرکار کی اولاد سے، سرکار کے چاہنے والوں سے، سرکار کے خاندان سے محبت کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بڑی ہی محبت کیا کرتے ہیں، اور جس سے سرکار محبت کریں تو ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ نسبتیں ایسی ہیں۔ ناظرین، سرکار جب سجدے میں سر جھکاتے ہیں، پیٹھ پر امام علی مقام سوار ہو جاتے ہیں، یہ تو ہم نے سنا ہے، کافی مرتبہ سنا ہے۔ میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے امام علی مقام کا بچپنا ہے، لیکن وہ بچپنا نہیں ہے، وہ تازگی ہے، وہ جوانی ہے، وہ شعور ہے، وہ سیکھنے کا مرحلہ ہے کہ پیارے نانا، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب قیامت سے پہلے قیامت برپا ہوگی میرا بھی سجدے میں سر جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ قیامت تک سجدے تو سب کرتے ہیں، سر اٹھ جایا کرتے ہیں۔ حسین کا وہ سجدہ جو سیکھا ہے اپنے نانا سے، وہاں بھی سر نہیں اٹھاتے نانا کہ کہیں میرے نواسے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ محبت ہے نا، تو یہاں بھی تو دین اسلام بچانا تھا، جو نانا کا دین ہے، جو ہم سب کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں دیں اور یہ دین ہم تک پہنچایا۔ اس کو بچانے میں جو سب سے بڑی قربانی تھی وہ امام علی مقام کی تھی۔ ایک قربانی ہمیں حضرت ابراہیم کی تو نظر آتی ہے، وہاں چھری چلتی نہیں ہے ناظرین، یہاں چھری رکتی نہیں ہے ناظرین، یہ قربانی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کربلا کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کربلا، ہم ہر مہینے، ہر سال، ہر وقت، ہر گھڑی کربلا کا ذکر تو کرتے ہیں۔ کاش کہ میں ایسا بن جاؤں کہ میں اس کربلا سے کچھ سبق حاصل کر لوں، کاش کہ میں اس کربلا کی مٹی سے کچھ سبق حاصل کر لوں، کہ وہ مٹی جو آج بھی امام علی مقام سے بڑی محبت کرتی ہے، کبھی کبھار وہ بھی سرخ ہو جایا کرتی ہے۔ تو ناظرین، امام علی مقام کا ذکر کرنے کے لیے میں بھی موجود ہوں، آپ بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی موجود ہیں۔ آئیے ان سے تعارف بھی کراتے ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے میرے بہت ہی پیارے، میرے محسن، ہمارے ہر دل عزیز، میری مراد محترم المقام جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اللہ کا احسان ہے، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ مفتی صاحب، سیرت امام حسین آج کا ہمارے پروگرام کا نام بھی یہی ہے اور ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے۔ آج ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے ناظرین سے امام علی مقام کی فضیلت شیئر کریں گے آپ کے ذریعے، اور ہمارے درمیان ایک اور خوبصورت آواز، خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ میرے بھائی محترم المقام جناب رانا عبدالباسط سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود، آئیے ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بڑا خیریت سے؟ احسان ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میں چاہوں گا، پروگرام کا انٹرو تو ہو چکا ہے، اب کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ نانا کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں، گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر سنہری جالیوں کا نظارہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضری، پلیز۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ٹرانسمیشن کا عنوان ہے،
اور ویسے بھی حضور نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، بے شک حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو پہلے نانا کا ذکر کرتے ہیں. سماعت واہ فرمائیے. واہ. بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں. ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا. لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. کلام کا حاصل کلام شیر سماعت فرمائے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے، ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. مقطع کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض. وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں، وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں. بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل سراپا پہاڑ ہو جاتا، دل سراپا پہاڑ ہو جاتا. گر نبی پر نثار ہو جاتا، گر نبی پر نثار ہو جاتا. مفتی صاحب موت آتی ریاض طیبہ میں، موت آتی ریاض طیبہ میں، اور وہیں پر مزار ہو جاتا، اور وہیں پر مزار ہو جاتا. دل ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں، ہمیشہ کی طرح بارگاہ رسالت میں پیارے انداز میں، جوشیلے انداز میں، خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے رانا حبیب سہروردی صاحب کے پیارے پیارے خوبصورت شہزادے رانا عبدالباسط سہروردی صاحب. اللہ پاک آپ کے والد محترم کا سایہ ہم سب پر قادر قائم و دائم فرمائے. وہ جب بھی کلام پڑھتے ہیں آج بھی ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی آواز وہی جو آج سے 25-30 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے. ماں کے حوالے سے کلام ہو یا بارگاہ رسالت میں نعتیہ کلام ہو، اللہ ان کی آواز میں بھی اور برکت عطا فرمائے، اور ان کی اولاد جس طرح اس مشن کو لے کر چل رہی ہے ہماری دعا ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں اور برکت عطا فرمائے. ہم ناظرین اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن یہاں ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا وقت. آپ سے گزارش ہے ہمارے ساتھ رہیے گا. سلام
ناظرین الحمدللہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مفتی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں، کیا ہماری زبان اس قابل ہے کہ ہم اس ہستی کا ذکر کر سکیں؟ اس کے بعد بتائیے گا کہ امام عالی مقام کی سیرت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آغاز میں ناظرین کی نظر کروں۔ آپ تو یقیناً جانتے ہوں کہ سہروردی صاحب پڑھا بھی ہوگا آپ نے، بڑے زبردست وہ اشعار ہیں، 2-4 کی ربائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین۔ واہ، تو ہم کیا کلام کریں گے؟ انہی لفظوں پر اگر کوئی غور کر لے شاہ است تو حسین۔ ان 4 مصروں میں امام علی مقام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مکمل سیرت طیبہ واضح ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملے میں ایک ہستی بیان ہو جاتی ہے، وہ ایک جملہ اگر لیں امام علی مقام کے لیے تو وہ جو ابھی ہمارے نعت خواں صاحب نے ایک حدیث مبارکہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی اس کو نقل فرماتے ہیں اپنی سنن کے اندر کہ حسین منی و انا من الحسین، بے شک، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا خوبصورت بات۔ ایسا حسین امتزاج، ایسا حسین تعلق کسی اور کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا جیسا کہ حضرت امام علی مقام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بیان بے فرمایا۔ شک بے شک۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اپنے 4 مصرے فرمائے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حق کا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی ہے، بے شک، اس کی بنا رکھی ہے۔ اس سے پہلے مارکے ہوئے، بڑے بڑے مارکے ہوئے، اور ان بڑے بڑے مارکوں میں کفار اور مسلمین آپس میں دست و گریباں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور کبھی حضور کے جانثار صحابہ کرام کے توسط سے ان کی معیت میں، کبھی خالد بن ولید، کبھی مولا کائنات کی معیت اور امیری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان لشکروں کو فتح عطا فرمایا۔ لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں سامنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اس لشکر میں ہیں جو امام علی مقام کے ساتھ وہ بھی کلمہ گو ہیں۔ سامنے جو افراد ہیں، یزیدی فوج ہے جو 10 محرم الحرام کو، آج 7 محرم الحرام ہے، 3 دن بعد جو 10 محرم آتی ہے، 10 محرم الحرام کو سامنے جو جماعت ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، ہزاروں کی فوج ہے جو خاندان نبوت کے ان چشم و چراغ کو بجھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ بھی نمازی ہیں، یہ بھی نمازی ہیں، وہ بھی حاجی ہیں، یہ بھی حاجی ہیں، وہ بھی صائمین ہیں، یہ بھی صائمین ہیں، وہ بھی قائمین صلاۃ ہے، یہ بھی قائمین صلاح ہے۔ لیکن فرق یہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا الہ کی بنیاد اور بنا کس نے رکھنی ہے؟ امام علی مقام یہ اپنے کردار سے بیان کر رہے ہیں، اور اس کو 6 پشتوں کے بعد جناب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی فرما رہے ہیں کہ حق کا کے بنا لا الہ است حسین۔ حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام علی مقام نے رکھی ہے، اور ایسی بنیاد رکھی کہ اب دیکھیں تا صبح قیامت، ہم اس سے پہلے بھی کئی پروگرام کر چکے، کئی دیگر نیشنل چینلز پروگرام کر چکے، کئی محافل ہوتی ہیں، کتنے پروگرام کر لیے، کر کے ہماری زبانیں تو تھک گئی، ہمارے اوقات ختم ہو گئے، مگر ان ہستیوں کا ذکر نہ ختم ہو رہا ہے، نہ ان کے ذکر کرنے سے زبانیں تھک رہی ہیں۔ یہ ان کے کام کی برکتیں ہیں، یہ ان کے عمل کی برکتیں ہیں، یہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی برکات ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی ہیں، کہ آنے والے آتے جا رہے ہیں، کرنے والے بیان کرتے جا رہے ہیں، سننے والے سنتے جا رہے ہیں، مگر ہر دفعہ ہی جب بھی محرم آتا ہے یا محرم کے علاوہ جب بھی ان کا ذکر سجتا ہے، ان کے ذکر کی محفل سجتی ہے تو ان کا ذکر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائیات کی، تو امام علی مقام مفتی صاحب قطع کلامی معاف، ہم ایک بریک کی طرف ہم نے بڑھنا، اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین ہماری مجبوری ہے، بریک لینا بہت ضروری ہے، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے ساتھ علماء اکرام، نعت خواں حضرات موجود ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ہم جو بریک سے پہلے بات
جاری تھی اسے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا۔ جی، تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ امام علی مقام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 5 شعبان کو اور سن 6 ہجری 5 ہجری کا بھی قول موجود ہے، سن 5 یا 6 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو وقت ہے جس وقت میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو رہی ہے، یہ وقت خاص ریاست مدینہ کا ہے، اسلام کے ماحول کا ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب مسلمان مشکل میں تھے، جب ہجرت کی 1 ہجری اور پھر 2 ہجری، پھر جنگ بدر، غزوہ احد، یہ معاملات۔ یہ ہے سن 6 اور 5 ہجری کی بات، جہاں آپ کی ولادت ہو رہی ہے، جہاں ایک مکمل اسلامی معاشرہ ترتیب دے دیا گیا ہے، ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام موجود ہیں، وہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو ایک دفعہ انہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو باندی تھی، جاریہ تھی، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بطن مبارک سے، تو وہ تقریباً 2 سال کے تھے، ان کا وصال ہوتا ہے۔ اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اختیار عطا فرماتا ہے کہ اپنے ان دونوں بیٹوں میں سے، امام علی مقام ایک طرف ہے اور دوسری طرف حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا ان دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، یعنی دوسرے کی قضا آ چکی ہے۔ یہ یہاں ناظرین کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین اختیار عطا فرما رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ابراہیم اگر رخصت ہوتے ہیں تو صرف مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر امام حسین رخصت ہوتے ہیں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، میری بیٹی کو بھی تکلیف ہوگی۔ بی بی پاک جناب سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف ہوگی۔ تو حضور نے امام علی مقام پر، نقطہ جو ہے وہ یہ ہے، امام علی مقام پر اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے کہ جس کے لیے رسول سبق اللہ، بھی اور امتحان بھی ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا قربان کرے، جن کے لیے نماز مومنین کی نماز کو طویل کرے، جن کے گرے نہیں، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے، اپنے خطبے کو درمیان میں قطع کرے۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنا خطبہ قطع کیا ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ فرمایا اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اولاد ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ دیکھیں آج کتنی بڑی آزمائش، حضور نے عملاً امت کو سبق دیا، لیکن ساتھ میں ایک پیغام اور ہے کہ یہ امام علی مقام ہے، بیٹا ان کے لیے قربان ہو رہا ہے، یہ امام علی مقام ہے، ان کے لیے سجدہ طویل ہو رہا ہے، یہ امام علی مقام ہے کہ جن کے مختلف شانیں ہیں، وہی امام علی مقام کل بے دردانہ طریقے سے اور بے رحمانہ طریقے سے ان کو شہادت کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ سامنے کلمہ گو ہیں اور 3 دن پہلے پانی بھی بند کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کھانے پینے کی خورد و نوش کی جو اشیاء ہیں وہ بھی بند کر رہے ہیں۔ اس دردناک طریقے سے امام علی مقام حضرت اس بات کو اگر ہم یوں پیش کر دیں کہ پانی یوں بند کر رہے ہیں کہ چرند بھی پی لیں، پرند بھی پی لیں، حیوانات بھی پی لیں، سب پی لیں، لیکن خانوادہ رسول کو صرف پانی نہ دیا جائے۔ پانی تو جاری ہے، پانی تو بند نہیں ہے، لیکن صرف ایک خاندان کے لیے پانی بند کرنا کتنا ظلم ہے سر۔ یہ بات یہی ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے اس شاہکار کو ظاہر کرنا تھا، اور ہم جس طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارا تعلق اس سے ہے کہ ہم یا حسین بھی کہتے ہیں اور ہم واہ حسین بھی کہتے ہیں، بے شک ہم یا حسین المدد بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مددگار ہیں، اور ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جس انداز سے آپ نے شہادت کا جام پیا، جس انداز سے آپ نے اور آپ کے کنبے نے قربانی پیش کی، واہ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، آپ کی یہ شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے امتحانات کو جمع کر کے کربلا میں جمع کر دیا۔ ایک امتحانات کا مجموعہ ہوا تھا وہاں جہاں ابھی آپ نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنْ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ہم نے ابراہیم کو ان کے رب نے جب آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ انہوں نے آزمائشوں کو پورا کیا۔ اور ایک طرف امام علی مقام ہے جہاں ساری آزمائشیں جمع ہیں، پانی بھی بند ہو رہا ہے، چھوٹے شیرخوار بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، جوان بیٹے بھی شہید ہو رہے ہیں، ساتھ میں مستورات کا خیال بھی ہے کہ مستورات کا بعد میں کیا ہوگا، یہ سارے امتحان جمع ہو رہے ہیں۔
اور صرف ایک بات ہے کہ بس یزید کو حاکم مان لو، بیعت کر لو، بس یزید کی بیعت کر لو، بس یزید کی بیعت ہی کرنی ہے، سارے امتحانات ختم ہوں گے۔ مگر وہ کہتے ہیں نہیں، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ آپ کا تاریخی جملہ ہے۔ تب دیکھیں نا امام علی مقام کے اس سینیریو کو، اس ماحول کو علامہ اقبال کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ غریب کہتے ہیں اجنبی، عجیب ہے، کہیں نہیں ملے گی ایسی داستان آپ کو۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے جس کی اسماعیل، نہایت ہے حسین۔ یعنی اسماعیل سے قربانی کا مزاج شروع ہو رہا ہے اور امام حسین پر ختم ہو رہا ہے۔ اگر وہاں کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 14-15 سال کا شہزادہ جو 80 سال کے بعد اللہ نے عطا فرمایا، آج اسی شہزادے کو وہی والد اپنے ہاتھ سے قربان کرنے جا رہا ہے، تو یہاں امام علی مقام کو بھی دیکھو کہ 6 ماہ کا شیرخوار بچہ گود میں شہید ہو رہا ہے، تیر لگ رہا ہے، وہ گود میں شہید ہو رہا ہے، مگر وہ پھر بھی نہیں کہہ رہے، پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں کہ نانا کے دین کا جھنڈا سر بلند رہے گا۔ اس کے لیے چاہے امام حسین کا سارا کنبہ قربان ہو جائے، امام حسین خود بھی قربان ہو جائے، جھنڈا بلند ہی رہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس کی آخر وجہ کیا بنی؟ امام علی مقام بیعت کر سکتے تھے، جانتے تھے کہ اگر میں بیعت کر لوں گا تو سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو ایک میدان سجا ہوا ہے، ہم تو اسے سجا ہوا ہی کہتے ہیں، وہ سجا ہوا ہے، امام علی مقام کے کنبہ وہاں موجود ہے، وہ تو جنگ کے لیے تو نہ آئے تھے، وہ جنگ کے ارادے سے تو بالکل نہیں آئے تھے۔ جنگ کے ارادے سے اگر کوئی بندہ آتا ہے تو ساز و سماع کے ساتھ آتا ہے، اور اگر امام علی مقام وہاں اعلان کر دیتے کہ میں نواسہ رسول جنگ کے لیے جا رہا ہوں، تو یقیناً پھر سارے ان کے ساتھ بڑھتے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں مفتی صاحب۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر تھا، مقرر تھا، ایسا ہونا تھا۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت پر حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں تھے، گود مبارک میں تھے، اور حضور زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ ستقتل امتی ھذا ابنا، یہ جو آپ کا بیٹا ہے اس بیٹے کو آپ کی امت قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ حضرت سلمہ کی یہیں پر روایت مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمہ فرماتی ہیں وہ فرشتہ حضور کو مٹی بھی لا کر دیتا ہے، حضور نے وہ مٹی مجھے ایک شیشی میں دی، فرمایا اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، جب یہ مٹی خون ہو جائے، جہاں ایک نقطہ ہے، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے اس بیٹے شہزادے امام علی مقام کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب 61 ہجری میں آج سے 56 سال کے بعد 56 ایئر بعد 56 سال کے بعد وہ مٹی حضرت سلمہ مدینہ میں موجود ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بوتل کو جب دیکھا تو وہ خون ہو گئی تھی، پتہ یہ چلا کہ اہل نظر دیکھ رہے تھے کہ امام حسین شہید نہیں ہو رہے، پوری زمین میں خون پھیلایا جا رہا ہے، گویا امام علی مقام کے پاک خون سے زمین کو معطر اور معمر کیا جا رہا ہے، زمین کو پاک کیا جا رہا ہے۔ یزید اور اس جیسے جتنے گندے ہیں ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے تا صبح قیامت، چاہے تمہارا نام امریکہ ہو، چاہے تمہارا نام اسرائیل ہو، تا صبح قیامت تمہارے مقابلے میں جب بھی کوئی اہل حق کھڑا ہوگا اس کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا وہ حسینی جھنڈا ہوگا۔ تو ایسا ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام فرمایا اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کی زمین کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کربلا کے قریب سے جب گزرے تو آپ نے اپنے لشکر کو روک کر فرمایا یہ زمین ہے، ھذا ارضی، یہ وہ زمین ہے جہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا، اس زمین۔ پھر ایک روایت میں یہ کہ آپ نے وہاں 2 رکعت نفل بھی پڑھی، آپ نے اس بابرکت زمین پر 2 رکعت نفل بھی پڑھی۔ یہاں سے یہ پتہ چلا جہاں اللہ کے پیارے زندہ ہو یا وہ بعد وصال کی زندگی گزار رہے ہو، یعنی ان کی مزار ہو، قبر ہو، وہ بابرکت جگہ ہوتی ہے، اس لیے مولا کائنات نے وہاں 2 رکعت نفل بھی پڑھی۔ تو ایسا ہونا تھا، ایسا ہونا تھا جی۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ اس وقت جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بادشاہ اسلام تھے، ان کا جب وصال ہوتا ہے، رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں یزید خلافت پر یا یزید جو ہے تخت پر براجمان ہو جاتا ہے۔ اس وقت مدینہ میں والی مدینہ ولید بن عتبہ ہوتا ہے، وہ ولید بن عتبہ کو خط بھیجتا ہے، پہلے تو پہلا خط بھیجتا ہے کہ شاہ
یا یوں کہہ لے کہ بادشاہ اسلام کا انتقال ہو گیا اور اب میں تخت پر آ چکا ہوں، میری بیعت کریں۔ دوسرا خفیہ خط وہ یہ بھیجتا ہے کہ یہ 3 اشخاص مدینہ میں ہیں، بڑے اشخاص، ایک امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ کہتا ہے کہ یہ 3 افراد سے لازمی میری بیعت لینی ہے، اگر یہ بیعت کر دیں تو ٹھیک، نہیں تو ان کو شہید کر دیا جائے۔ اس نے پہلے وار میں، پہلے خط میں ہی یزید نے، بعض لوگ یہاں کہتے ہیں نا کہ یزید کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، یعنی کربلا میں امام علی مقام شہید ہوئے، اس میں یزید ملوث نہیں تھا، یہ ایک تاریخی بحث ضرور ہے، لیکن بہت سارے شواہد ایسے ہیں کہ جس میں یزید کی حمایت شامل ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رات میں ولید کا پیغام آیا والی مدینہ کا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، تو امام علی مقام نے وہاں تاریخی جملہ فرمایا لگتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور اب جو ہے یزید کی بیعت کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ تو آپ جب جاتے ہیں، جب آپ کو پیغام دیا جاتا ہے تو امام علی مقام کہتے ہیں مجھ جیسے سے اس طرح بند کمروں میں اور اندھیرے میں رات میں بیعت نہیں لی جاتی، مجھ سے اگر بیعت لینی ہے تو میدان میں صبح کی روشنی میں پورے کنبے کو بلا کر مجھ سے بیعت لی جائے۔ یہ امام علی مقام کا ایک سمجھ لیں سیاست تھی، ایک حکمت تھی، ایک دانائی تھی، آپ کا ایک تدبر تھا کہ آپ اس وقت وہاں سے چلے جانا بہتر سمجھتے تھے۔ آپ نے ولید کو یہ گویا آفر دی، ولید نے کہا ٹھیک ہے کل دن میں کر لیں گے، امام علی مقام وہاں سے نکلے اور راتوں رات آپ نے مدینہ کو چھوڑا۔ اچھا میں بات جو کر رہا تھا کہ اس وقت جتنے افراد موجود ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور وہ مفسر قرآن ہیں، احادیث کے محافظ ہیں، اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، اتنے جید صحابہ موجود ہیں، مگر یہ احادیث ان کے ذہنوں سے معاف یا ایک طرح سے بھلا دی گئی۔ اللہ رب العالمین کی منشا یہ تھی کہ بھلا دی گئی۔ امام علی مقام کہیں کہیں اشارتاً تاریخ اگر ہم پڑھیں تو وہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام علی مقام جانتے تھے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، وہ جانتے تھے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، لیکن باقی تاریخ میں شواہد یہ ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ مدینہ سے مکہ گئے، مکہ میں جب گئے تو پھر اہل کوفہ کو جب خبر ہوئی کہ یزید تخت پر آ چکا ہے، انہوں نے خطوط بھیجے۔ خطوط جب سینکڑوں کی تعداد میں 100 سے کراس ہو گئے تو پھر امام علی مقام اہل کوفہ کی درخواست پر کوفیوں کے پاس رہنے کے لیے، ان کی تعلیم، تربیت، رشد و ہدایت کے لیے ہجرت کر کے مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ چندر، جب امام علی مقام مدینہ سے ہجرت کر کر مکہ شریف کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا وہ اپنے رفقا، اپنے جو ان کے قریبی تھے، صحابہ اکرام ان کے ساتھ موجود تھے اور اس وقت کے جید علماء اکرام وہاں موجود تھے، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنبے سے محبت کرنے والے وہاں موجود تھے، تو کیا امام علی مقام نے ان سے مشورہ نہ کیا یا انہیں بتایا نہیں؟ اتفاق سے اچانک نکلے یا انہیں پہلے بتایا، ان کو انہیں آگاہ کیا؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا نہیں، امام علی مقام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ دیکھیں نا یہ بات آج کی بھی نہیں ہے، تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو حضرت مولا کائنات کی شہادت کے بعد، مولا کائنات کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر مامور ہوئے، 6 ماہ آپ نے خلافت کی۔ وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی الگ سے قیادت بنائے ہوئے تھے۔ پھر آپ دونوں کے درمیان مصالحت ہوتی ہے اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح فرماتے ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، فرمایا ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرتے ہیں۔ صلح اس بات پر ہے کہ امیر معاویہ کے بعد، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت امام حسن کو ملے گی۔ یہ بات ذرا ناظرین سمجھتے نہیں ہیں، اس بات کو تاریخ کی بات ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت ملے گی امام حسن کو، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا، تقدیر کا کرنا ایسا ہوا کہ امام علی مقام کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وصال کر جاتے ہیں، آپ کی پہلے شہادت ہو جاتی ہے، تو آپ شہادت ہو جاتی ہے۔ اب وہ معاملہ کہ امام حسن کو خلافت ملنی ہے وہ تو وہاں رہ گیا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال سے قبل ہی یزید کی بیعت کی بات گفت و شنید شروع ہو گئی تھی، خبریں آ رہی تھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ یزید کی بیعت کی بات کر رہے ہیں۔
مشاورت کر رہے ہیں، کیونکہ آدھی دنیا کے قریب اسلام ہے، آدھی دنیا کے قریب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ اسلام ہیں، وہ اسلام کے معاملات کو، امور کو دیکھنے کے لیے، ذمہ داری کے لیے وہ جب بیمار ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، تو اس لیے وہ یزید کی بھی مشاورت، دیگر مشاورت بھی، یزید کی مشاورت، اور بعض روایت ایسی ہیں کہ انہوں نے یزید کے بارے میں بیعت لے لی. تو یہ بات چیت پہلے سے چل رہی تھی کہ یہ معاملہ آنا ہے. تو حضرت امام علی مقام نے مدینہ والوں سے بھی آپ کی برابر، یعنی آپ کی بھی مشاورت چل رہی ہے، اہل مکہ سے بھی برابر مشاورت چل رہی. جب امام علی مقام کو ولید نے بلایا تو ولید کے ارادے سے وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ خراب ہے. اچھا، جب ولید نے اپنے دربار سے جانے دیا نا، میں آخری بات یہ کر دوں، ولید نے مدینہ میں اپنے دربار سے جانے دیا تو مروان نے اس وقت، مروان جو خبیث ہے، اس نے اس وقت ولید کو متنبہ کیا کہ ابھی جانے نہیں دو، اگر ابھی یہ چلے گئے تو دوبارہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. مروان کی خباثت جو ہے اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، اور جو امام علی مقام کی ایک فراست ہے، شجاعت ہے، فراست ہے، اور جو دانش مندی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن مختصر سے بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. چلتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت امام حسین. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ناظرین اکرام، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں امام علی مقام کا آج ہم ذکر سن رہے ہیں. یقین جانیے ہم اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتے کہ ہم ان کا ذکر کریں، ہم ان کا ذکر سنیں، لیکن ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چن رکھا ہے کہ ہم امام علی مقام کا، کنبہ رسول کا ذکر کرتے بھی ہیں اور کنبہ رسول کا ذکر سنتے بھی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اسی پر ہمارا خاتمہ بھی فرمائے. ہمارے ساتھ رانا عبدالباسط سروردی صاحب موجود ہیں. میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے گزارش ہے کہ منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ناظرین تک پیش فرمائیں. میں تو پنجتن کا غلام گا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میں تو پنجتن گا. ہوا کیا، مفتی صاحب شعر آپ نے سماعت فرمانا ہے. ہوا کیسے تل سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا. میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے. وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں. وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں. وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن گا. شاست حسین بادشاہ
استو حسین دی استو حسین دی پناہ استو حسین سرداد نداد دستے در دستے یزید حقا کے بنائے لا الہ استو حسین میں تو پنج تن کا غلام بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی میں تو پنج تن میں قمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا میرا پنج تن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر انام ہوں میں تو پنج تن کا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا کہ دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا تو سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تو پنج تن کا اور آخر میں جو حسن کا ذکر سنائے گا جو حسن کا ذکر سنائے گا وہ حسینی محفل سجائے گا اسے رحمتوں کا پیام ہے جو بھی پنج تن کا غلام ہے تو بھی پنج تن کا غلام ہے میں بھی پنج تن کا غلام ہوں تم بھی پنج تن کے غلام ہو جو بھی پنج تن کا غلام ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں جو بھی پنج تن کا غلام ہے یقین جانیے وہ وقت کا امام ہے جی میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو ارے میں تو علی کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو ذرا سوچنا صحیح کہ کس طرف کھڑے ہو ہم تو علی والے ہیں علی کا ذکر کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں بریک سے پہلے ہم مفتی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جب امام عالی مقام نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی تو ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے کیا سلسلہ تھا اسے مفتی صاحب پلیز جاری رکھیے گا حامد بھائی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں مبارک ہستیاں جو بھی ہمارے بھائی نے ایک ماحول سا بنا دیا عبدالباسط بھائی نے اور یہ اتنا پیارا ذکر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے جو حضور تبرک کے افراد پڑھتے بھی ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ السیدہ رضی اللہ تعالی عنہما تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ خاص طور پر کسی گھر کی کسی افراد کی اس طرح 5 ہستیوں کو جمع کر کے ان کو خاص نسبتوں سے نوازنا یہ کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا یعنی انبیاء کے گھروں میں بھی نظر نہیں آتا اگر ہم پچھلی انبیاء کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے چند انبیاء کرام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام مگر گھر کے افراد کا ذکر نہیں کیا یہ وہ افراد ہیں کہ اجمالاً اور ابہاماً اللہ رب العالمین نے بہت سے مقامات پر قرآن میں ذکر کیا جیسے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَوْدَةَ فِي الْقُرْبَى أَجْرًا إِلَّا الْمَوْدَةَ فِي الْقُرْبَى اس طرح بہت ساری آیات ہیں مگر ایک آیت ایسی ہے جس میں خاص کمپلیکیٹڈ اور مطلب کمپلیٹلی خاص کر کے ایک کنبے اور ایک خاندان اور ایک اہل بیت کا ذکر کیا فرمایا انما صرف اور یہ انما کا لفظ ہے ہی محض کرنے کے لیے صرف اور حصر کرنے کے لیے یعنی کہ عام کو خاص کرنے کے لیے کثرت کو قلت میں تبدیل کرنے کے لیے بہت سو میں سے نکال کر مختصر بات کرنے کے لیے انما کا لفظ لایا جاتا ہے
جیسے حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے لیکن تقسیم میں کرتا ہوں، جس کو جو بھی ملتا ہے در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، کتنا پیارا جملہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت اللہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، خباثت کو دور کر دے۔ رجس کہتے ہیں برائی کو، ہر طرح کی برائی۔ اچھا رجس، عبد الباسط بھائی توجہ کیجئے گا، رجس کا جو لفظ ہے یہ مطلقاً ذکر فرمایا، رجس ظاہر نہیں فرمایا، رجس الباطن بھی ذکر نہیں فرمایا، رجس الغلیظ بھی نہیں فرمایا، رجس الخفیف بھی نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی، باطنی ناپاکی، ظاہری ناپاکی۔ مورخین مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طرز انداز اور یہ طرز بیان بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب ویسے تو آپ نے سب صحابہ کا تزکیہ کیا، مگر خاص جن افراد کا رب العالمین تزکیہ کرنا چاہتا ہے اور ظاہری باطنی خفیف غلیظ ہر طرح سے تزکیہ فرمانا چاہتا ہے وہ یہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور ان کو پاک در پاک کرنا چاہتا ہے، جو ان کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی پاک۔ یہ تو کیا بات ہے، یہ تو آقا ہے نا۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان، کیونکہ ہماری بات چلی تھی شروع میں فضائل سے، ابھی ہمارے پاس پروگرام تو ہے، بات کر تو سکتے ہیں، تاریخ کو ذکر کر سکتے ہیں، کل بھی مگر فضیلت پر بات ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے باعث بخشش ہے۔ بے شک ہم ان کی شان میں دو لفظ کہیں، عمل تو کوئی نہیں، ہو سکتا ہے یہ دو لفظ اللہ قبول فرما لے۔ یہ وہ مقبولان بارگاہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور آپ نے ایک زبردست جملہ بھی کہا کہ جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی نور علی نور ہو جاتا ہے۔ ہم جڑے ہوئے نا۔ حضرت حذیفہ بن یمان ان کی ایک روایت ہے بڑی زبردست، آپ فرماتے کہ ایک دن جو ہے نا والدہ محترمہ نے ریکویسٹ کی، گزارش کی، دیکھیں صحابیات کی گزارش کیا ہے، فرمایا حضور کی بارگاہ میں جائیں اور میرے لیے بخشش کی دعا کروا دیں۔ حذیفہ بن یمان آپ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں گیا، عصر کے بعد مغرب تک نشست لگی ہوئی تھی، میں حضور سے کلام نہیں کر سکا، پھر مغرب کے بعد عشاء تک پھر نشست لگی ہوئی تھی، میں پھر بھی کلام نہیں کر سکا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد نماز کے بعد اپنے گھر کی طرف تشریف فرما ہو گئے، کوچہ اقدس کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے دھیمے قدموں سے چل رہا ہوں۔ اتنے میں جیسے ہی کوچہ اقدس کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار عالی کے قریب جب پہنچے تو رک گئے، ثم وقفا، پھر حضور رک گئے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من احذیفہ، تو کون ہے پیچھے؟ حذیفہ آ رہا ہے۔ فرمایا نام یا رسول اللہ۔ حضور نے پھر فرمایا ما حاجتک یا حذیفہ، غفر اللہ لک ولامک، اے حذیفہ تیری کیا حاجت ہے، اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری والدہ کی بھی بخشش کرے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں یہی تو دل میں تمنا تھی، یہی تو خواہش لے کے چلا تھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کی بخشش کی دعا کرے، وہ آپ نے پہلے ہی کر دی۔ دلوں کے حال حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ یہ فرشتہ ابھی اللہ سے سلامی کے لیے حاضر ہوا ہے اور عرض کرتا ہے مجھے دو پیغامات دیے ہیں۔ کیا پیغامات دیے ہیں؟ کہ میری جو بیٹی ہے ان ابنتی، میری جو بیٹی ہے سیدۃ النساء العالمین، وہ عالمین کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ جو میرے دو شہزادے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جتنے جوان جائیں گے سب جوانوں کے سردار میرے یہ دو بیٹے ہیں، امام حسن اور امام حسین۔ وہ ہمارے یہاں بھی سردار، ہمارے وہاں بھی سردار، ہم ان کے خادموں کے خادم، وہ قبول فرما لیں تو سب کچھ زندگی کا میں سمجھتا ہوں سفل ہو جائے گا۔ تو جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود ہیں تو یزید بھی جانتا ہے، اور جتنے بڑے بڑے افراد ہیں سیاسی بصیرت رکھنے والے مسلمانوں میں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ حق تو خلافت کا امام علی مقام کا ہے۔ ہاں اگر وہ خود کسی اور کو سپرد کر دیں تو وہ الگ بات ہے، مگر حق خلافت کا امام علی مقام کا ہے۔ اور امام علی مقام کے مقابلے میں کوئی متقی پرہیزگار عالم دین صحابی آتے تو پھر بات اور تھی۔ یزید جیسا خبیث شخص، شرابی شخص، زانی شخص، حدود اللہ حدود اسلام کو قطع کرنے والا، توڑنے والا شخص آتا ہے تو امام حسین تو امام حسین ہے، امام حسین کے در کے ٹکڑے کھانے والا ان کا غلام بھی یزید کے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام نے وہ تاریخ رقم کی، اس نے اپنا وفد بھیجا، امام علی مقام نے اس کو چھوڑ کر وہاں سے مدینہ۔ اچھا مشاورت کی جہاں تک بات ہوئی تھی تو امام علی مقام نے مختلف افراد سے مشاورت کی، مگر ایک شخصیت جو آپ کے بھائی بھی ہیں، حضرت مولا کائنات کے شہزادے بھی ہیں، محمد بن حنفیہ، وہ آپ کو قسمیں دے کر روکنے لگے، قسمیں دے کر روکنے لگے کہ آپ نہ جائیے،
اگر آپ نے جانا بھی ہے مدینہ سے جائیں مگر کسی گاؤں کی طرف چلے جائیں, کسی دیہات کی طرف چلے جائیں, نہ مکہ جائیں نہ کسی اور طرف جائیں, کیونکہ یزید آپ کی بیعت لیے بغیر رکے گا نہیں. کیونکہ اس وقت اس دور کی سیاست کا, اس دور کی حکومت کا طرز عمل یہ تھا کہ اپنے مقابل کھڑے ہونے والے کو کھڑا ہونے نہیں دیا جاتا تھا. تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام علی مقام کے شہزادے ہیں, وہ کہنے لگے جناب مولا کائنات کے شہزادے ہیں, وہ ان کو روکنے لگے, لیکن امام علی مقام نے فرمایا, دیگر مشوروں سے ان کو کہا مجھے جانے دیا جائے. آپ مکہ تشریف لے گئے, پھر مکہ سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے. بالکل انشاءاللہ اس پر ہم کوشش کریں گے مکہ سے آگے کا سفر 8 محرم الحرام کو ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں, ان سے بات کریں. ناظرین اکرام, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. میں جاتے جاتے مفتی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, امید کرتا ہوں کل بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. پیارے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کرنے والے رانا عبدالباسط سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی شکریہ. امید کرتا ہوں کل بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ ہم آپ سے مناقب سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ناظرین, آپ سے بھی گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کہو حسین.